نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظیم. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 سے آیت نمبر 181 تک 15 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے ابتدائی طور پر یا اشاریات کچھ یوں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد کروایا کہ جب ان کے آباء و اجداد نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو زمین کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا. حالانکہ اسی رب نے انہیں 12 مختلف قبائل میں پیدا کیا تھا.
لیکن پھر انہی قبائل کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا، یعنی افتراق اور انتشار پیدا کر دیا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ بتلائی گئی کہ ان کے آباء و اجداد کی ابتدا اچھے لوگوں کی تھی، لیکن ان کے بعد آنے والے لوگ ان کے ایسے ناہنجار ورثاء بنے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم کو اور سیرت کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رسوا اور ذلیل ہوئے۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اس لحاظ سے کہ ان کو جب اصولی کتاب دے دی گئی، احکام اور قوانین پر مشتمل فیصلہ جات ان کو پکڑا دیے گئے تورات کی صورت میں، انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان احکامات پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے زمین سے پہاڑ کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر کے ان کے سروں پر لا کر صاحبان کی طرح کھڑا کر دیا، اور پھر فرمایا اگر تم اس کتاب کو تسلیم کرتے ہو تو درست، اگر تسلیم نہیں کرتے تو اس پہاڑ کو تم پر گرا دیا جائے۔ تیسرا تذکرہ اس کا ہے۔ چوتھا تذکرہ ہے عہد الست کا۔ عہد الست یعنی کہ انسانوں کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو عہد لیا تھا اس عہد کا تذکرہ۔ پانچواں تذکرہ ہے یہاں پر بنی اسرائیل کے ایک صاحب علم کا، کہ بڑے علم والا تھا لیکن اپنے علم پر عمل نہ ہونے کے نتیجے میں اس قوم کا رسوا ترین انسان بن گیا۔ اور چھٹا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا ہے کہ فرمایا کہ زمین پر ہم نے بہت سارے جنات اور انسانوں کو، بہت سارے جنات اور انسانوں کو ہم نے پھیلایا ہی اس لیے تاکہ ان سے جہنم کو بھر دیں۔ ان سے کیا کر دیں؟ جہنم کو بھر دیں۔ یہ چھٹا تذکرہ ہے۔ اور ساتواں تذکرہ یہاں پر اللہ رب العزت کی جو حمد و ثنا ہے، ستائش ہے، تعریف ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کی تعریف، اس کی حمد و ستائش، ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ تو گویا 7 باتیں ہیں ان 15 آیات کریمہ میں جن کو ہم نے جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات، یہ بول رہا ہوں میرے پاس ہے، میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں جی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اس سے اشارہ ہے، اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، نافرمانوں کے لیے آخرت کا عذاب تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ان پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں؟ مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اس نے انسانوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ آگاہی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تمام انبیاء تک یہ آگاہی کا سلسلہ چلتا رہا، اور ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا کہ دیکھو ماننے والوں کے لیے رحمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے زحمت ہے۔
اس جہاں میں بھی زحمت ہے، اس جہاں میں بھی زحمت ہے۔ یہی اصولی بات یہاں پر بنی اسرائیل کے لیے سمجھائی۔ اس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ تم پر اللہ ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو تمہیں ذلیل اور رسوا کرتا رہے گا۔ دیکھیے غور کیجئے، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ایک وقت میں عروج بخشا، اتنا عروج بخشا کہ اسی قوم کے اندر اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں کو بیک وقت رکھا، جس کی مثال دو انبیاء حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام، دونوں باپ بیٹا نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ ہے کہ سب سے زیادہ عروج بنی اسرائیل کو اس وقت ہوا کہ پوری دنیا پر یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایک غلبہ تھا۔ یہ عروج شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جو فرعون کی غرق آبی سے شروع ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پوری دنیا میں گھومنے تک یہ عروج چلتا رہا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اب اس عروج کو زوال کا گھن لگ گیا، یہ عروج زوال کی طرف مائل ہونا شروع ہوا، اور زوال پذیر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب بنی اسرائیل کو وقت کے ظالم اور جابر نے اتنا مارا، اتنا تشدد کیا، اتنا ان پر جنگ مسلط کی کہ بنی اسرائیل اپنا علاقہ ارض شام و فلسطین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قیدی بنا لیا گیا، جو مارے گئے وہ مار دیے گئے، اور جو بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے۔ گویا ارض شام و فلسطین خالی ہو گیا، کس سے؟ اپنے آباء و اجداد کے مسکن سے۔ ذلت اور رسوائی یہ ان کی ابتدا ہو گئی، اب یہ ذلیل اور رسوا رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، کچھ زیرک لوگوں کو، کچھ سمجھدار لوگوں کو پیدا کیا، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں پھر سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور یوں یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے مرکز ارض شام و فلسطین کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے، اور پھر ان کو عروج ملتا گیا۔ یہ عروج چلتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر، ایک رومی یا عیسائی جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، پھر سے ان کو مارا، اور ان کی جو وراثت میں مقدس چیزیں تھیں، تابوت وغیرہ یہ وہ تھے، ان تمام چیزوں کو وہ لے گیا، اور خود ان میں سے 70,000 بنی اسرائیلی قتل کیے، اور تقریباً اتنے ہی لوگوں کو اس نے گرفتار کیا، اور ان کے مردوں کو غلام بنایا، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا۔ یہ ان کی رسوائی اور ذلت کا وہ دوسرا دور تھا جو اس وقت شروع ہوا، اور تقریباً 2100 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 2100 سال کے بعد 1948 میں، 47 میں پاکستان آزاد ہوا، 1948 میں فرانس، امریکہ، برطانیہ اور در پردہ جو رشیا ہے ان کے، اور اپنا انڈیا، ایران، ان کے در پردہ ان کی محنتوں اور ان کی ریاضتوں اور ان کی حلہ شیریوں کی بنیاد پر اس کرۂ ارضی پر ایک بہت چھوٹا سا خطہ ان کو الاٹ کروایا گیا، ان بنی اسرائیلیوں کو، اور یہ جو پوری دنیا میں 2100 سال سے پہلے ہوئے تھے، یہ آہستہ 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 اس ریاست کی طرف جانا شروع ہو گئے، جس ریاست کو ہم آج اسرائیلی ریاست کہتے ہیں، جو کہ حقیقت میں فلسطینیوں کا حصہ تھی، فلسطینیوں کا حق ہے، اور اس حق پر انہوں نے غصب کیا ہوا ہے، حق کو غصب کیا ہوا ہے۔ اب یہ اس ریاست میں 1948 سے آج تک قابض ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کا یہ قبضہ، ان کا یہ تسلط، ان کا یہ غلبہ اپنے بلبوتے پر نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں کی حلہ شیری کی بنیاد پر ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ پوری دنیا پر بظاہر غالب نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو بہانہ بنا کر کے، ان کو آگے کر کے، ان کو آگے رکھ کر کے
بنیادی طور پر جو بین الاقوامی باطل طاقتیں ہیں ان طاقتوں نے اپنے اس کو جو سمجھ لیں کہ ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے. یہ ڈھال ہیں. یہ کیا ہے؟ ڈھال. اس ڈھال کے طور پر یہ استعمال ہو رہے ہیں. قرآن پاک نے جو بات کہی ہے یہاں پر کہ ان کو ہم نے زمین میں پھیلا دیا، یہ ذلیل و رسوا ہو گئے. حالانکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے بالکل برابر میں، یعنی فلسطین ہی کا حصہ اسرائیلی ریاست ہے، اب وہ الگ کر کے اسرائیلیوں کو باقاعدہ طور پہ حکومت دے دی گئی ہے. تو یہ تو ایک مرکز ان کا بن گیا اور پوری دنیا سے اسرائیلی سمٹ کر وہاں پہنچ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن پاک کی تو نعوذ باللہ بات غلط ہو گئی بظاہر. جواب اس کا یہ کہ نہیں، قرآن پاک کی بات غلط نہیں. قرآن پاک نے سورہ آل عمران میں یہ بات سمجھائی تھی. کیا سمجھائی تھی؟ کہ یہ لوگ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل و رسوا رہیں گے. ہاں، ذلت و رسوائی سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ روحانی ہے، دوسرا طریقہ سیاسی ہے. روحانی طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، دین اسلام میں آ جائیں. اور سیاسی طریقہ یہ ہے کہ ان کی پشت پناہی کے لیے قومیں کھڑی ہو جائیں، اقوام کھڑی ہو جائیں ان کی پشت پناہی کے لیے، اور یہ ان کی پشت پناہی میں کام کریں. تو آج یہ روحانی طریقہ تو اختیار نہ کر سکے، لیکن سیاسی طور پر یہ لوگوں کی پشت پناہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ ذلت و رسوائی سے بظاہر نکلے ہوئے. لیکن یاد رکھیے، یہ بظاہر کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ آج بھی بین الاقوامی طاقتیں جب چاہتی ہیں اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے دائیں بائیں سے حملہ کروا دیتی ہیں، دائیں بائیں سے حملہ کروا دیتی ہیں تاکہ ہماری بات مانتے رہو، ہمارے مطالبات کے مطابق دنیا پر نظام چلاتے رہو. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ بھی سمجھیے کہ یہ تکوینی طور پر ایسا ہے، قدرتی طور پر ایسا ہے. کیوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اس بات پر کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ایک فتنے کے روپ میں ہمارے سامنے آئے گی، اور وہ ہے آزمائش دجال کی آزمائش. یہ جو دجال ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کائنات میں ایسا فتنہ نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. اب اس فتنے کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت کے قریب جب یہ فتنہ رونما ہوگا تو اس وقت اس کی پیروی کرنے والے لوگ، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ کون کہاں سے ہوں گے، اس کے لیے حدیث مبارکہ میں بالکل واضح طور پر اشارات موجود ہیں. اور وہ اشارات کیا ہیں کہ اس کے حمایتی وہ لوگ ہوں گے جو اسرائیلی کہلاتے ہیں. یہود اس کی پیروی کریں گے، یہود اس کے ساتھ چلیں گے، اور وہ یہودی سارے کے سارے اس کے دفاع میں، اس کی حفاظت میں، جو خود کو کہے گا کہ میں رب ہوں اس کی حفاظت میں اس کے ارد گرد منڈلاتے ہوں گے. اور چلتے 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 مقام لد جو ارض شام و فلسطین کے بالکل وسط میں ہے، مقام لد، اس مقام لد پر جب وہ دجال پہنچے گا تو یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب امام مہدی یہ دونوں اور ان کا لشکر مل کر کے اس دجال کو قتل کریں گے. جب یہ دجال قتل ہو جائے گا اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہودیوں کو چن چن کر کے مارا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا نا تو پتھر بولے گا یا مسلم، یا مسلم، اے مسلمان، یہودی خلفی میرے پیچھے، فتعال فقتلہو، آؤ اس کو آگے قتل کرو، درخت کے پیچھے چھپ. ان کو ہم نے پہلوں کا کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے خلف اور ایک ہے خلف. دونوں کے معنی میں فرق، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. خلف جہاں پر لام کو ساکن کر کے ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے ایسا نائب، ایسا وارث جو انتہائی اپنے آباء و اجداد یا اپنے سے پیش روحوں کا کیا ہو، ان کے طرز زندگی کا مخالف ہو،
ان کے اصولوں کا مخالف ہو، ان کے قوانین کا مخالف ہو، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کا مخالف ہو، جس کو آپ کہتے ہیں ناہنجار، نالائق، یہ ہے خلف۔ اور ایک ہے خلفن۔ خلفن کا معنی ہوتا ہے وہ نائب، وہ وارث کہ جو اپنے اصل کا، اپنے پیشرو کا ایسا اچھا نائب ہو کہ اس کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، اس کا نام روشن کرنے والا ہو، اس کی عظمتوں کو اعتراف کرتے ہوئے اس کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں خلف۔ اور اسی سے خلیفہ رسول ہے، اسی سے خلافت راشدہ ہے، اسی سے وہ خلفائے راشدین ہے، بازاری نہیں ہے۔ ورنہ خلف ان کے معنی میں ناہنجار کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فخلف من بعدہم خلف، پھر اس کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے۔ دیکھیے یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پوت، کپوت، سپوت۔ سپوت کہتے ہیں نا، ہم استعمال کرتے ہیں سپوت۔ یاد رکھیے یہ جو تین لفظ ہیں نا، ان کا معنی کیا ہے؟ پوت کہتے ہیں اس اولاد کو جو اپنے ماں باپ کا اپنے کردار کی وجہ سے نہ تو نام روشن کرے اور نہ ہی نام بدنام کرے۔ ماں باپ بھی غیر معروف، بیٹا بھی غیر معروف، اولاد بھی غیر معروف، کوئی پتہ نہیں۔ کپوت دوسرا لفظ ہے۔ کپوت کہتے ہیں اس اولاد کو جو ماں باپ کا روشن نام بدنامی کی طرف لے جائے۔ مثال دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک مثال یزید کی ہے کہ اپنے بزرگ ترین والد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بدنام کیا۔ ایک مثال تو وہ ہے، ایسے بہت ساری مثالیں، لیکن ہمارے ہاں ہم چونکہ جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس شہر میں بھی ایک مثال ہے۔ وہ انسان جسے مرد کلندر، کشمیری کلندر، حکیم الامت کہا جاتا ہے، اور وہ انسان جس کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، وہ انسان جس کا کلام قرآن و حدیث کی تشریح اور تفسیر معلوم ہوتا ہے، وہ انسان کے جس کے الفاظ میں یہ بات موجود تھی کہ یا رسول اللہ، مناجات ہے، یا رسول اللہ قیام اگر میرا کلام آپ کی حدیث اور آپ پر نازل ہونے والے کلام مقدس کے خلاف ہو تو یا رسول اللہ مجھے قیامت کے دن اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا، لیکن میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میرے کلام میں ایسی کوئی غلطی نہ ہو۔ تو وہ عظیم انسان مرد کلندر جس کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اور یہ حکیم الامت کا لقب بھی کسی عام انسان نے نہیں دیا، بہت بڑے عالم علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ علامہ محمد اقبال کو علامہ اور حکیم الامت کا لقب انہوں نے دیا۔ خیر، حضرت حکیم الامت کے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال، آپ کو ان کو کیا سپوت کہیں گے؟ آپ ان کو پوت کہیں گے؟ نہیں، یہ کپوت ہیں، جس نے اپنے باپ کا نام بدنام کیا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہو کہ شراب حرام نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے اب نشہ نہیں پیدا ہوتا، میں خود بھی پیتا ہوں، میں نے خود ہی انٹرویو پڑھا ان کا، اب یہ ایسا آدمی اپنے باپ کا نام روشن نہیں کرے گا، بدنام کرے گا، یہ ہوتا ہے کپوت۔ تو ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے کپوت، اور تیسرا درجہ ہے بلند ترین درجہ، وہ ہے سپوت کا۔ سپوت کہتے ہیں قوم کا سپوت ہے۔ سپوت کس کو کہتے ہیں؟ سپوت کہتے ہیں اس اولاد کو جو ماں باپ کا نام روشن کرے، ماں باپ کا نام۔ علامہ اقبال کے ماں باپ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، یہ نہیں جانتا تھا پہلے، ان کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن حضرت علامہ کی وجہ سے ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ عطا فرما دیا۔ میجر عزیز بٹی شہید، ان کے ماں باپ کو شاید کوئی نہ جانتا، لیکن ان کے کردار، ان کے عمل اور ان کے کردار نے اور ان کی سیرت نے کیا کر دیا؟ ماں باپ کا نام روشن کر دیا۔ ایسے ہی بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان، ٹھیک ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ چلیے جی، تو ایک ہوتا ہے سپوت اور ایک ہوتا ہے کپوت۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا خلف ان کا معنی کپوت سمجھ لیجیے آپ، اور خلف ان کا معنی سپوت سمجھ لیجیے۔ چلیے، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور لوگ ایسوں پر اچھا، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا تو وہ بھی اسے لے لیتے۔ یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ کہ ان ناہنجاروں کے پاس اگر کوئی مال آتا دین کے اندر تبدیلی کے لیے، تو
کہ مال قبول کر کے دین تبدیل کر لیتے. یہ ہوتا ہے ناخلف. آج بھی ایسے لوگ آپ کو اپنے مذہب میں بھی ملتے ہیں یا مل جائیں گے کہ جو پیسے لے کر کے فتویٰ دے دیتے ہوں. چلیے، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کی نسبت یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے؟ اگر اسی کو آپ عدالت پہ لے جائیں، عدالتی نظام پر، تو عدالتی نظام میں کیا یہ بات نہیں آتی کہ جی جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا؟ یہ وہاں یہ الفاظ نہیں کہلوائے جاتے. یہ الفاظ کہلانے کے بعد، ان الفاظ کو زبان سے دہرانے کے بعد پھر جو الفاظ اگلے کہے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سراسر جھوٹ ہوتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی وکیل کیس کو جاننے کے باوجود کہ اس کیس میں جھوٹا ہوں، میرا موکل جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ سچا کیسے ثابت کرے گا؟ اپنے گواہوں کے ذریعے سے. اور گواہ کیا کریں گے؟ سچ بولیں گے یا جھوٹ؟ حالانکہ وہ حد لے چکے کہ ہم جو کچھ بولیں گے سچ بولیں گے، سچ کے سوا. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. آگے چلیے، فرمایا کہ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے. یعنی جو کچھ کتاب کے اندر احکامات تھے ان احکامات کو انہوں نے پڑھا بھی، اور احکامات بھی یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی بات، اس اللہ کی کہی ہوئی بات کے سوا نہیں کہنی، کوئی جھوٹ بات نہیں کرنی. اچھا جی، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے ہے، بہتر ہے. یہ بات بھی انہوں نے پڑھی تھی. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو، کہ تم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے کتنے کتنے بلنڈر کیے ہیں، کیسی کیسی غلطیاں کی ہیں، پھر بھی تم آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چل رہے ہو. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. ہاں، یہ بات سمجھا دی گئی کہ سارے غلط نہیں تھے، سارے غلط، اور آج بھی سارے غلط نہیں ہیں. یہ ان کو ایک گویا کہ ایک تسلی والی بات کی جا رہی. آج بھی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کچھ نرمی ہے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا احترام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے. انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اس آیت کریمہ کا تعلق یا تو یہود سے ہے، اور یا پھر اس آیت کریمہ کو یہاں پر لا کر کے یہ بتایا گیا، اے یہودیو تمہارے آباء و اجداد غلط تھے، تم غلط طریقے پر چل رہے ہو. سنو، تمہارے مقابلے میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جو نیک ہے، کتاب پر عمل کر رہی ہے، نماز قائم کر رہی ہے، نماز کا احترام کر رہی ہے. ان کو دیکھو، ہم نے ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرنا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اب وہ پہاڑ اٹھانے والی بات فرمایا. اور جب اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا. کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ایک صائبان تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے خیال کر لیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، یعنی گرنے ہی والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ اٹھا کر کے پھر ہم ان سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. جب انہوں نے اس پہاڑ کو اپنے سر پر دیکھا، یہاں پر آگے نہیں ہے، یہاں پر آگے تفصیل ہے، لیکن سورہ بقرہ میں آپ تفصیل پڑھ چکے. جب انہوں نے پہاڑ کو اپنے سروں پر دیکھا تو فوری طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے مناجات کرنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ رب کے دربار سے اپنا درخواست کیجیے ہمارے لیے کہ یہ پہاڑ، یہ عذاب ٹل جائے، یہ مصیبت ٹل جائے. ہم بالکل اب ہر لفظ کو، ہر حکم کو مانیں گے. عذاب ٹل گیا، وارننگ ختم ہو گئی، تنبیہ ختم ہو گئی، پہاڑ اپنی جگہ پہ چلا گیا. کچھ لمحات گزرے، پھر نافرمانی چلی. اب عہد الست کا تذکرہ ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اچھا، اس عہد الست کو پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے. عہد الست عالم ارواح میں لیا گیا تمام ارواح سے. یہ عالم ارواح میں کس جگہ پر لیا گیا، یعنی کس مقام پر لیا گیا؟ اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان عرفات جو ہے، میدان عرفات یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور یہاں پر عہد الست لیا. اب اگلا سوال، میدان عرفات تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سارے انسان وہاں سما جائیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب نمبر 1، آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ان کی صلبی اولاد کو نکالا، اور ان کی پشت سے ان کی صلبی اولاد کو، ان کی پشت سے ان کی صلبی اولاد کو، یوں انسان
یکے بعد دیگرے ایسے نکلتے گئے اور ان کی ارواح وہاں جمع ہوتی گئی. ایک تو جواب یہ ہے کہ گویا کہ یہاں صلبی ارواح مراد ہیں، صلبی اولاد مراد ہیں یا ارواح مراد ہیں. خود آدم علیہ السلام کی پوچھ سے یہ سارے انسان تو نہیں نکلے نا. سوال تو یہ ہے نا کہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد سے کیسے پیدا ہو گئے، حالانکہ ہم اپنے ماں باپ کی اولاد، وہ اپنے ماں باپ کی اولاد. وہ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہاں پر ذریت در ذریت مراد ہے کہ ارواح کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ ارواح میں بھی صلبی اولاد اور اس طرح تمام انسانوں کو وہاں پر کیسے جمع کر دیا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدرت اور اس کی تکوین پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. وہ قادر ہے اس بات پر کہ بہت بڑے حجم کو بہت چھوٹے سے نقطے میں دائرے میں لا کر کے جمع کر دے. دو مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. ایٹم آپ یہ کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے حجم کے اندر پورا نظام شمسی اپنے اثرات مرتب کرتا ہے. اب چھوٹے سے حجم میں پورا نظام شمسی جس نے پورے ایک آسمان کو گھیرا ہوا ہے اور آسمان کا حجم زمین کے مقابلے میں کئی ہزار گنا بڑھ کر ہے، تو اتنا بڑا حجم اتنے چھوٹے سے حجم میں کیسے سما گیا؟ آپ کی سائنس بتاتی ہے کیسا ہے. اس کو بھی چھوڑ دیجئے، شاید یہ ہماری سمجھ سے والا ہو، کیونکہ ہم نے وہ ایٹم دیکھا نہیں، ہم نے آسمان کے نظام کو اس طرح جو ہے وہ دیکھا نہیں کہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے. آپ کم از کم یہ کیمرہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ کیمرہ دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے اس کیمرے کے اس طرف جس طرف یہ کیمرے کا رخ ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا حصہ اس کا آ رہا ہے. یہ سارا بڑا حصہ اس چھوٹے سے کیمرے میں آ رہا ہے. پھر یہی کیمرہ اگر لاکھوں انسانوں کی طرف موڑ دیا جائے وہ لاکھوں انسان چھوٹی سی اسکرین میں آ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب وہ لاکھوں انسانوں سے کروڑوں انسانوں کی طرف اگر اس کیمرے کو موڑ دیا جائے تو وہ کروڑوں انسان اسی اسکرین میں آئیں گے. تو گویا یہ چھوٹی سی اسکرین ہے اور اس اسکرین کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کی ذات سے کون سا بعید ہے جب آج کی سائنس اس چھوٹی سی اسکرین میں لاکھوں انسانوں کو جمع کر سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم و جان کے بغیر جو روحیں ہیں ان کا وزن بھی کوئی نہیں، ان کا حجم بھی کوئی نہیں، ان کا جو ہے وہ پھیلاؤ بھی کوئی نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات میں کیوں نہیں جمع کر سکتے؟ وہ تو چیونٹیوں سے بھی چھوٹا حجم تھا. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سارے انسانوں کی ارواح وہاں جمع ہوئی ہیں، جسم جمع نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اب پڑھیے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی. دیکھیں ترجمے میں بھی یہ بات آ گئی، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نہیں، بنی آدم کی پیٹھوں سے، بنی آدم کی پیٹھوں سے جو ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرایا. یہاں اولاد نکالنے کا مطلب جسمانی طور پر نہیں ہے، روحانی طور پر ہے، اپنا روح کے اعتبار سے. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں؟ انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنا کر کے، انہیں ان کی اپنی ذات پر گواہ بنا کر کے پوچھا گیا کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اچھا جی، اب یہ تو بات ہو گئی عالم ارواح میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح سے کیا کہا. جواب آیا کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں، اور سب نے کہا. اس میں فرعون نے بھی کہا، اس میں نمرود نے بھی کہا، اس میں ابو جہل نے بھی کہا، ہاں جی، اس میں یزید نے بھی کہا، اس نے ابو بکر نے بھی کہا، اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جناب محمد، سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اقرار کیوں کروایا گیا؟ سوال یہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی روح سے اقرار کیوں کروایا گیا؟ جواب پڑھیے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ اس لیے کروایا گیا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہہ دو یا کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ لگی تھی کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے. تو اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی تمہیں تمہارے رب کی پہچان کروا دی ہے. اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بفرض تقدیر اگر کائنات میں کوئی نبی بھی نہ آتے، ویسے تو نبوت کا آنا بہت بڑی نعمت ہے، آ گئے ٹھیک، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر نہ آتے، یا یوں کہہ لیجیے اگر اس کائنات میں کوئی ایسا انسان جس تک نبوت کا پیغام نہیں پہنچا،
یوں کہہ لیجیے جس تک نبی بھی پیغام نہیں پہنچا اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. رب کو پہچاننا اس پر لازم ہے. ہاں وہ قرآن کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، نماز کو نہیں جانتا، زکوٰۃ کو نہیں جانتا، احکامات مسائل کو شریعت کو نہیں جانتا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو، یہ تو فطرت ہے نا، فطرت. آگے فرمائیں تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافل. ایک بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی. دوسری بات او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا، ان بڑوں نے کیا تھا، ہاں ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اچھا بات یعنی یہ قیامت کے دن تم یہ بہانہ نہ لگاؤ گے جی شرک تو ہمارے باپ داد نے کیا تھا، ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے. تو یہ اس لیے کہا کہ پہل سبھی نے اقرار توحید کیا تھا، گویا یہ بنیاد اقرار توحید پر ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے. فطرت دین پر کیا مطلب کہ دین قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن تم یوں نہ کہو وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اسی طرح اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. صدق اللہ العظیم. یہاں تک ہو گئی 4 باتیں. اب آیت نمبر 175 سے 5ویں بات. اس بات کا تعلق بنی اسرائیل میں سے ہی ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو مقتدا تھا، پیشوا تھا. اب یہ کون تھا؟ قرآن مجید نے اس کا ذکر نام لے کر نہیں کیا. احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ صراحت کے ساتھ نام کے ساتھ اس کا تعین نہیں ہے، لیکن تفصیلی روایات میں اس شخص کا تذکرہ جس نام سے ملتا ہے وہ ہے بلعم ابن بعورہ. یہ بہت عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار انسان تھا اور اپنے زمانے کا ولی سمجھا جاتا تھا، مستجاب الدعوات تھا. اور بعض تفسیری روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے پاس ایک خاص ورد تھا جس کو اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم کا بیان حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جس شخص کو اسم اعظم حاصل ہو جائے اور وہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اس کو اسم اعظم حاصل تھا، یعنی یہ ورد اس کو حاصل تھا، یہ وظیفہ اس کو حاصل تھا، اور یہ جو دعا کرتا تھا اللہ قبول فرماتے تھے. دعا ہو یا بد دعا، اس کی دعا کو، اس کی بد دعا کو قبول کیا جاتا. تو یہ شخص بڑا نامی گرامی شخص تھا اور لوگ اس سے دعائیں کروایا کرتے تھے اپنے خاندانی معاملات کے اعتبار سے، اپنے معاشرتی معاملات کے اعتبار سے، اپنے معاشی معاملات کے اعتبار سے، انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اعتبار سے اس سے دعائیں کروایا کرتے تھے. بلکہ بہت سارے لوگ تو اپنے مخالفین کے لیے بد دعائیں کروایا کرتے تھے، لیکن یہ بد دعا بھی اسی کے لیے کرتا تھا کہ جس کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ ظالم ہے اور یہ بد دعا کا اہل ہے تو بد دعا کرتا تھا. تو بڑا سلجھا ہوا آدمی تھا اس وقت تک اور بڑا نیک سمجھا جاتا تھا. اب سنیے ہوا کیا، قرآن پاک نے ذکر کیوں کیا. قرآن پاک نے اس کا ذکر اس لیے کیا اگر تو یہی شخص مراد ہے، اور اگر یہ شخص مراد نہیں ہے تو تب بھی قرآن پاک کا مقصد عبرت اور نصیحت دینا مقصود ہے، اور وہ ایک مثال کے ذریعے سے دی گئی عبرت اور نصیحت، اور وہ مثال ہمارے سامنے انشاءاللہ بھی آ جاتی ہے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نجات پا گئے فرعون سے اور فرعون غرق ہو گیا، یہ اپنی قوم کو لے کر کے سمندر پار گئے. سمندر پار لوگوں کو دیکھا کہ وہ بچڑے اپنا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. لوگوں نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے ان کو جھڑکا، آگے گئے، اللہ سے احکامات مانگے. اللہ نے تورات کے لیے طور پہاڑ پہ بلایا، یہ لے کر کے گئے قوم کے سامنے، تورات رکھی.
قوم نے تورات کو ابتدائی طور پہ مانا، پھر کہا کہ اس میں کچھ مشکل احکامات ہیں، ہم نہیں مان سکتے، سر پر پہاڑ لا کر کے کھڑا کر دیا گیا، مانتے ہو یا پہاڑ گرا دیا جائے، ماننے کا عہد کیا، پہاڑ ہٹا دیا۔ اس کے بعد اب حکم یہ ہوا، اس جگہ پر حکم یہ ہوا کہ آپ یہاں سے جو قوم عمالقہ ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، جس کو ارض شام و فلسطین کہا جاتا ہے، اس پر قابض ہے قوم عمالقہ، جائیے جا کر اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور آپ کو اللہ فتح نصیب فرمائیں گے، اور آپ اپنے آباء و اجداد کی جو مملوکہ زمین ہے اس پر آپ قابض ہو جائیں گے، آپ فاتح بن جائیں گے۔ یہ لوگ اب اس جگہ سے کوچ کر گئے، چلے کچھ آگے بڑھے تو بنی اسرائیل میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت بات یہ کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ ظاہر ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، تو کیوں نہ پہلے ان کے احوال لے لیے جائیں، ان کے حالات سے آگاہی حاصل کر لی جائے۔ تفصیلی واقعات آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف اشارات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ لہٰذا آپ کچھ لوگوں کو بھیجیے اور وہ حالات معلوم کر کے آئیں۔ یہ لوگ وہاں گئے، حالات معلوم کیے، واپس آئے تو تمام لوگوں نے حالات کے اعتبار سے جو وہاں پر دیکھا تھا اس سے بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا۔ بڑی طاقتور قوم، بہت زیادہ افراد، بہت زیادہ اسلحہ، بہت زیادہ ساز و سامان، بہت قوت والے، بہت شان و شوکت والے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیلنے والی بات وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دو بزرگ تھے جنہوں نے اعتدال والی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ پیش قدمی کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ضرور غالب کریں گے، لیکن کہاں دو کی سنی جائے گی جب حالات اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والی قوم کو جب اس طرح کی بات کر دی جائے، ان کے حوصلے تو پہلے ہی پست ہوتے ہیں، مزید پست ہو گئے۔ اب یہ آگے جانے سے انکاری ہو گئے، ٹھیک ہے یہاں تک، لیکن اس دوران کہ جب یہ آگے جا رہے تھے، ابھی انہوں نے اپنا وفد نہیں بھیجا، اس وقت قوم عمالقہ کو خبر ملی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی پوری جماعت اور کنبے قبیلے خاندان لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہم پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے۔ بات کیا ہے کہ یہ سارے لوگ یعنی قوم عمالقہ دوڑتی ہوئی گئی کس کے پاس؟ بلعم ابن باعورہ کے پاس۔ یہ قوم عمالقہ کا ایک فرد تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی ایک فرد تھا، لیکن زیادہ قرین قیاس بات ہے کہ بات اس طرف سے تھا۔ خیر، اس کے پاس گئے کہ جناب آپ عالم ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ کے پاس دعا کی قبولیت کا شرف آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ارادے سے پھر کر واپس لوٹ جائیں۔ بدعا کے لیے نہیں کہا، یہ کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ وہ اپنے ارادے سے پھر کر واپس لوٹ جائیں، ہماری طرف پیش قدمی نہ کریں، کیونکہ وہ آ گئے تو ان کی مدد ہوگی، یہ وہ جانتے تھے۔ بلعم ابن باعورہ چونکہ ایک اللہ والا تھا، اس نے انکار کر دیا، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی عبادات اور ذوق ریاضت کی بنیاد پر انکار کر دیا کہ نہیں، وہ پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہوگا، تو میں کیسے دعا کروں؟ نہیں، پھر اصرار، پھر انکار، پھر اصرار، پھر انکار، پھر آخرکار بلعم ابن باعورہ نے یہ کہا کہ اچھا میں رب سے استخارہ کرتا ہوں کہ آیا مجھے ان کے لیے یہ دعا یا بدعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب اس نے استخارہ کیا تو استخارے کے ذریعے سے اس نے واضح طور پہ بتا دیا کہ مجھے میرے استخارے میں بتایا گیا کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی بات ہم سے نہیں کرنی، لو جی اب تو میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ والی بات نہیں کروں گا۔ بات ہو گئی یہاں پر ختم، لیکن چونکہ وہ قوم جانتی تھی کہ بلعم ابن باعورہ جب دعا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرور مغلوب ہو گئے۔ اب انہوں نے پینترا بدلا، چال بدلی۔ چال کیسے بدلی کہ دو روایات ہیں یہاں پر۔ پہلی روایت یہ کہ بلعم ابن باعورہ کو انہوں نے بھاری قسم کا ایک ہدیہ یا تحفہ دیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، ایک تحفہ دیا، تحفہ دے کر کے چلے گئے۔ اب جب
مرہون منت ہو جائیں کسی کے، آپ جب کسی کے احسان کے نیچے آ جائیں تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو حمایت ہے یا آپ کی جو نظر التفات ہے وہ بڑھ ہی جاتی ہے، وہ متوجہ ہو ہی جاتی ہے۔ ایک دن 2 دن گزرے تو آ گئے حضرت ہم نے آپ سے بس ایک گزارش کرنی ہے، اور وہ گزارش یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، یوں تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ کیجئے، بدعا کیجئے، آپ بدعا کیجئے کہ وہ قوم ہماری طرف نہ آئے، وہ وہیں سے واپس پلٹ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے۔ اور بلعم ابن باورہ نے اس ہدیے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا عہد کر لیا کہ میں دعا کروں گا، میں دعا، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ کہ بلعم نے نہیں کیا، ہدیہ اس کو نہیں پیش کیا گیا، ہدیہ اس کی بیگم کو پیش کیا گیا، اور بیگم چونکہ صنف نازک ویسے ہی جو ہے وہ نرم مزاج ہوتی ہیں، اور حرص اور لالچ ان میں زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ دنیا کی طمع اور لالچ ان میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس نے اس ہدیے کو دیکھتے ہوئے کہ جو لوگ پیش کر رہے ہیں وہ بہت بڑا جانا، اور اسی کی بنیاد پر اس نے بلعم کے اوپر اپنا جادوئی اثر ظاہر کیا، اور اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوئیں اور اپنی حاجات اس کے سامنے رکھی، اور یہ سارے معاملات کہ جناب آپ بددعا کیجئے، آپ کہیے جو کچھ قوم کہہ رہی ہے آپ مانیے، یہ کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ آ گیا، ہم تو بھوکے مر رہے تھے، فقر و فاقہ تھا، یوں تھا۔ اب اس نے اپنے خامد کو قائل کرنے کی کوشش کی، دنیا چیز ہی ایسی ہے، یہ لعنتی چیز ہی ایسی ہے کہ یہ انسان سے حلال کی جگہ پہ حرام کام کروا دیتی ہے، جائز کی جگہ پہ ناجائز کام کروا دیتی ہے، یہ مقدس رشتوں کو آپس میں پامال کر دیتی ہے، یہ قربتوں کو بعد میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنوں کو دور کر دیتی ہے۔ بہرحال اب بلعم ابن باورہ بیوی کے کہے میں آ گیا، اور اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب بلعم ابن باورہ بیٹھا ہوا ہے، پیر صاحب درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ارد گرد پوری قوم ہے، اور پیر صاحب نے کہا میں بد دعا کروں گا، تم نے آمین کہنا ہے۔ اب یہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے اس نے، اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے کیا جو کہہ رہا ہے اس قوم کے لیے کہنا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ اس قوم کو غرق کر، مثال کے طور پر، تو الفاظ یہ نکل رہے ہیں یا اللہ اس قوم کو غرق کر، کہنا یہ چاہ رہا ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر، تو الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں یا اللہ بلعم ابن باورہ میری قوم کو تباہ و برباد کر۔ لوگوں نے واویلا کیا، چیخ و پکار کی کہ بلعم کیا کہہ رہے ہو، الفاظ پہ تمہارا کنٹرول نہیں، یہ جان بوجھ کے بددعائیں کر رہے ہو۔ کہا کنٹرول نہیں، اختیار نہیں، کہنا کچھ چاہتا ہوں ہوتا کچھ ہے، بولنا کچھ چاہتا ہوں نکلتا کچھ ہے، اور کیوں نہ ہو جس کے ساتھ رب ہو اس کے خلاف سب بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب تھے، سب خلاف ہو گئے لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہاں جی۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال اس بات کی طرف، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، اس شخص کی اطلاع آپ کو نہیں ملی، اس شخص کی خبر آپ تک نہیں پہنچی جسے ہم نے علم دیا تھا، اپنی آیات کا، اپنے احکامات سے روشناس کیا تھا، لیکن ان احکامات کو پس پش ڈال کر کے، ان احکامات سے خود کو نکال کر کے، پرے نہ ہو کر کے اس نے اللہ کے دین کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کر دیا۔ پھر کیا ہوا، ہم نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر ہوا بھی ایسے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم عمالقہ کو تباہ و برباد کیا۔ بلعم ابن باورہ ذلیل و رسوا ہو گیا، اور وہ عابد اور زاہد جو درجہ اس کا تھا، جو تقوی اور پاکیزگی کا جو ایک پہاڑ بنا ہوا تھا، اب وہ اللہ کے دربار میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس لیے اس سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ کبھی اپنے علم پر، کبھی اپنی عبادت پر، کبھی اپنے زہد اور تقوی پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اللہ سے ہمیشہ خاتمہ ایمان کا مانگنا چاہیے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی دین پر گزارتا ہے لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پوری زندگی کفر پر، نافرمانی پر زندگی گزارتا ہے لیکن اس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، ایمان پر۔
دیکھیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور درمیان میں بریکٹ میں لکھا ہوا حف پارچہ علم شرائع سے مزین کیا، یعنی مختلف احکامات شریعت اس کو دیے. تو ان لوگوں نے جب اس سے مطالبہ کیا تو اس نے کیا کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، یعنی اس علم اور شریعت کے جو لباس تھا اس کو اس نے اتار دیا. فانسلخ اصل میں دیکھیے انسلاخ الثياب یعنی کپڑوں سے نکل کر باہر آ جانا، معنی یہ برہنہ ہو جانا. جیسا کہ سانپ اپنے کینچلی سے باہر آ جاتا ہے، جس کو ہمارے زبان میں کونچ کہتے ہیں، اس سے جب باہر آ جاتا ہے وہ کونچ نیچے پڑی ہوتی ہے، کینچلی، اس کو اردو میں کینچلی کہتے ہیں، اس سے وہ باہر نکل کر آ جاتا ہے. بالکل اسی کو انسلاخ کہتے ہیں، انسلاخ الثياب. انسان کپڑوں سے نکل آئے تو انسلاخ الثياب یعنی کپڑوں سے نکل آیا، یعنی برہنہ ہو گیا. یہ بھی دین اسلام سے، دین شریعت سے، دین موسوی سے، یا اس وقت کا جو دین تھا اس سے کیا ہو گیا، نکل آیا باہر. اب جب نکل آیا تو یہ برہنہ ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اب برہنہ ہونے کے بعد یہ کیا ہو گیا، اس نے شیطان کی پیچھے کی، یعنی شیطان اس کے پیچھے لگا تو فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ اکبر. اگلی مثال بڑی عجیب ہے. فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ زبردستی عمل نہیں ہے. اللہ کی طرف سے زبردستی عمل ہے. کیا مطلب؟ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتے، زبردستی کسی کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے. ہدایت بھی ارادے سے ملتی ہے، گمراہی بھی ارادے سے ملتی ہے. جس کا دل چاہے وہ ہدایت کی طرف آئے، جس کا دل چاہے وہ گمراہی کی طرف جائے. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے. دوسری جگہ پہ آتا ہے اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے راستہ بتا دیا، یہ راستہ ہے. اب شکر گزار بنتے ہو یا نافرمان بنتے ہو، یہ تمہاری مرضی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے. اس جملے نے بھی بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے. اسی لیے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کو بلندی درجات عطا فرما دیتے. وَلَكِنَّ وَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر بات تو یہ کہ وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا. اخلد الی الارض یعنی زمین کی طرف خلود کیا، اس نے زمین کی طرف جھک گیا. اب آگے کیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَا، اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا. قرآن مجید میں سورہ جاسیہ کے اندر آتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ خواہشات کے پیچھے چلنا رب کو انتہائی ناپسندیدہ ہے. ایک ہے اتباع ہوا، ایک ہے اتباع ہدا. حکم اتباع ہدا کا ہے، ہدایت کی پیروی کا ہے. ہوا کی پیروی کا، ہوا مانے خواہشات نفسانیہ، خواہشات نفسانیہ کی پیروی کا حکم نہیں. اس نے خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اللہ اکبر. کہاں علم، زہد، تقوی، طہارت، پاکیزگی، ورع، ولایت، سب کچھ، اور اس سے یہ نکل کر کے شیطان کی پیروی میں لگا تو اللہ نے اس انسان کو جو اپنے وقت کا متقی پرہیزگار تھا فرمایا کتا بن گیا. کیا بن گیا؟ کتا. قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اور آگے کتے کی ایک کیفیت بیان کی ہے، کتے کی ایک کیفیت بیان کی ہے. فرمایا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث فمثلہ کمثل الکلب. اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ
اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، اگر کتا بھوکا ہو تو تب بھی اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور آہ آہ کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ پیٹ بھرا ہوا ہو، پیاز اس کی بجھی ہو، تو تب بھی زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور آہ آہ کرتا رہتا ہے. ذرا غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دی ہے اس شخص کے لیے. فرمایا کہ جس کے پاس علم ہے اس نے اپنے آپ کو علم سے دور کر لیا. علم سے دور کر لیا یعنی علم پر عمل نہیں کیا، وہ کتے کی طرح بن گیا. کتے کی طرح بن گیا. اور سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مثال دی ہے کہ جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں. اس کی مثال میں اور ان کی مثال میں فرق ہے. ان کے پاس شروع سے علم ہے، عمل نہیں، شروع سے نہیں. اس کے بعد شروع سے علم ہے، شروع سے عمل ہے، لیکن اس نے اپنے عمل کو علم سے دور کر دیا. علم پر عمل تھا لیکن عمل کو علم سے الگ کر دیا، جدا کر دیا. خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کتا بن گیا. کیا بن گیا؟ گویا نجس بن گیا. اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے لیکن عمل شروع سے نہیں. فرمایا ان کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ گدھے. انہیں پتہ ہی نہیں ہمارے اوپر بوجھ کون سا لادا ہوا ہے. نمک لادا ہوا ہے، پتھر لادے ہوئے ہیں، سونا رکھا ہوا ہے، ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، علم کا بوجھ ہے کیا نہیں. گدھے کو تو نہیں پتا. فرمایا یہ بیوقوف ہیں. یہ کیا ہیں؟ جن کے پاس علم ہے عمل نہیں، یہ جاہل ہیں، یہ بیوقوف ہیں. لیکن جس کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، پھر اس عمل کو، علم کو ترک کر دے. کس کے لیے؟ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے لیے. فرمایا اب یہ گدھا نہیں، بیوقوف نہیں، یہ کتا بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ گدھے سے بھی پتھر بن گیا. گدھے سے بھی اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ ایک آدمی نہیں ہے. قرآن پاک کا انداز دیکھیے، یہ ایک آدمی نہیں ہے. اس کو بنیاد بنا کر کے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. فقصص القصص لعلہم یتفکرون. تو آپ انہیں یہ قصہ بیان کر دیجئے تاکہ وہ فکر کریں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود کو، کہ تمہارے پاس ہماری آیتیں ہیں، تورات کے تم عالم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر 10 بڑے عالم تھے یہود، تورات کے بڑے علماء جن کو آپ اپنے زمانے میں شیخ القرآن یا شیخ الحدیث کا لقب دیتے ہیں نا. اس زمانے کے شیخ التورات، یعنی تورات کے شیخ تھے وہ، تورات کے عالم تھے وہ، تورات کے حافظ تھے وہ. 10 لوگ، اور ان 10 میں سے صرف ایک شخص مسلمان ہوئے اور ان کا نام تھا سیدنا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 9 لوگ مسلمان ہوئے. الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. فرمایا ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا ہے تو اپنا ہی کیا ہے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کیا. من یہد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی کامیاب ہے، وہی راہ یاب ہوا. ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے. اب یہاں پر اس آیت پہ کے ضمن میں ایک بات بطور سمجھنے کے لیے اعتراض کے طور پر سمجھ لیجیے. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے وہ کامیاب، جسے اللہ گمراہ کرے وہ ناکام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت بھی اللہ دے رہے ہیں، گمراہ بھی اللہ کر رہے ہیں. تو کچھ ہدایت یافتہ ہو گئے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوئے، کچھ گمراہ ہوئے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوئے. تو پھر جن کو جو ہدایت یافتہ ہوئے ان کا اپنا کارنامہ کون سا، جو گمراہ ہوئے ان کا اپنا مطلب نقصان کیا ہے، قصور ان کا کیا؟ اس کا جواب دیکھیے. قرآن مجید فرقان حمید نے 2 طرح کی باتیں کی ہیں. ایک بات کی ہے ترغیب اور غایت، مقصد کو بیان کیا، اور ایک ہے انتہا کو بیان کیا اور انجام کو بیان کیا.
قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں انجام کو بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ انجام. جبکہ دوسری آیات کریمہ میں قرآن پاک نے مقصد کو بیان کیا. مثلا قرآن پاک یہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یا مقصد حیات بیان کیا گیا. مقصد حیات کیا ہے؟ کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. اب یہ مقصد جب اللہ کی عبادت ہوا تو عبادت والا راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا. جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک آیت کریمہ پڑھی ہدینہ السبیل اما شاکرا. اب اگلی بات کہی کہ یہ راستے ہم نے دکھا دیے, اس کو چوز کرو گے تو ہدایت پاؤ گے, اس کو اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب یہ جو راستہ تم نے اختیار کیا اپنی مرضی سے کیا, تم نے کیا اپنی مرضی سے کیا, یہاں تک تو تھا تمہارا معاملہ. اب انجام سن لو. جسے اللہ نے ہدایت دے دی, یعنی جس کے دل میں ارادہ بنا ہدایت کا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. جس کے دل میں گمراہی کا ارادہ بنا اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. تو اللہ کا قصور نہیں, قصور اس ارادے اور اختیار کا ہے. یا فائدہ یا یوں سمجھ لیں کہ کامیابی اس اپنا ارادے اور اختیار کی ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے. آپ رات کو سونے سے پہلے نیت کر لیں, پکی ارادہ کر لیں کہ میں نے اٹھ کر صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. اللہ آپ کو توفیق دیں گے. ارادہ آپ کا ہے نا جی, آپ مسلمان ہیں. اچھا ایک دوسرا مسلمان بھائی ہے, اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے رات کو, بلکہ وہ رات کو لیٹ سو رہا ہے تو دل میں یہ خیال کر رہا ہے کہ اللہ کرے مجھے کوئی اٹھائے نا, مجھے کوئی جگائے نا, میری نیند نہ خراب کرے. تو اللہ بھی نہیں اٹھاتے, اللہ اٹھنے کی توفیق بھی نہیں دیتے. اب پہلے نے نیت اور ارادہ کیا کہ میں اٹھوں گا, میں فجر کی نماز پڑھوں گا ہر صورت میں, اللہ توفیق بھی دے دیتے. دوسرا آدمی وہ بھی مسلمان ہے لیکن ارادہ نہیں کر رہا, اس کا ارادہ سونے کا ہی ہے, نیند خراب نہ ہونے کا ارادہ ہے کہ نیند خراب نہ ہو, اللہ اس کی نیند نہیں خراب کرتا. اب اس کو نماز نہ پڑھنے کا جو عمل ہے وہ کروایا تو اللہ نہیں ہے. کروایا کس نے؟ اللہ نہیں. اللہ کے اختیار کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کے ارادے کی بنیاد پہ کیا. اس نے یہ اٹھا, اس کو اٹھنے کی توفیق اللہ نے دی ہے, لیکن یہ توفیق بھی ملی اس کے ارادے کی وجہ سے. اگر یہ ارادہ نہ کرتا اٹھنے کا تو توفیق نہ ملتی, وہ ارادہ نہ کرتا سونے کا تو وہ سونے کی توفیق نہ ملتی. اب جس آدمی نے گمراہی کا ارادہ کر لیا اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں, جس آدمی نے ہدایت کا ارادہ کر دیا اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اب اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے کہا گیا کہ یہ جو ہدایت یافتہ ہوا رب کی مرضی سے ہوا, یعنی رب نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا. تو قبولیت کی وجہ سے کہا گیا اللہ کی مرضی سے ہوا. اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا, اللہ نے اس کی گمراہی کے راستے کو قبول کر لیا, گویا کہ اللہ نے قبول کیا اس کے ارادے کی وجہ سے. تو ارادہ اس کا بھی تھا, ارادہ اس کا بھی تھا. اس کو جو کامیابی ملی اپنے ارادے کی وجہ سے, اس کو جو ثواب ملے گا اپنے ارادے کی وجہ سے, اس کو جو عذاب ملے گا اس کے ارادے کی وجہ سے. جو اللہ نے یہاں پر بیان کیا وہ نتیجہ بیان کیا کہ ہم نے ان کے ارادوں پر نتیجہ یہ رکھا ہے. نتیجہ یہ رکھا ہے کہ جس نے ہدایت کا ارادہ کر لیا ہم نے اس کو ہدایت دے دی. اب جب ہم نے ہدایت دے دی تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جس نے گمراہی کا ارادہ کر لیا ہم نے اس کو گمراہ رکھا, اب اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. یہ ہے اصل بات. بات مانگی جی. پانچویں بات ہو گئی یہاں پر مکمل. چھٹی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے لیے جنات اور انسانوں کو پھیلا دیا ہے. یعنی بہت زیادہ انسان اور جنات کس کے لیے پیدا کر دیے؟ جہنم کے لیے. یہاں پر بھی بالکل وہی سوال جو اوپر ہوا کہ ایک طرف تو اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جنات اور انسان, بہت سارے جنات اور انسان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. تو جب پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تو ان کا قصور کیا ہوا؟ اس کا جواب بھی وہی ہے. اس کا جواب بھی وہی ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو بنیادی طور پر عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن ان کے ارادوں کی وجہ سے, ان کے اختیار کی وجہ سے, ان کی غلط سوچ کی وجہ سے ہم نے ان پر یہ نتیجہ تن یہ بات کر دی کہ اب چونکہ ان کا ارادہ غلط ہے تو لہذا ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں ہی جائیں گے. یہ جہنم میں ہی. تو یہاں نتیجہ بیان کیا گیا ہے, غائب کو بیان کیا گیا ہے, انتہا کو بیان کیا گیا ہے. ابتدا اور بنیاد اور جو مقصد ہے
وہ سورہ زاریات میں بیان کی گئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دیکھیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ بالکل چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ غور کیجئے گا جی، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ جو لوگ جہنم کے لیے تیار ہو گئے، مانا یہ کہ جو نافرمان ہیں، اب نافرمانوں کے لیے کیا کہا گیا؟ دل ہیں سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ پھر نتیجہ کیا بیان کیا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ اور کیجیے گا، پتھر ہے نا، پتھر کسی بھی قسم کا، اعلیٰ کوالٹی کا لے لیں یا ہلکی کوالٹی کا، پاؤں سے ٹھوکر جس کو لگتی ہے وہ لے لیں، یا انگوٹھی میں نگینہ بنا کر کے رکھے جانے والا پتھر ہی ہوتا ہے۔ پتھر میں کوالٹی نہیں ہے آگے بڑھنے کی، یعنی بڑا ہونے کی کوالٹی نہیں ہے، نمو کی یعنی بڑھوتری کی کوالٹی نہیں ہے۔ اچھا، پتھر میں بولنے کی یا اپنے ارادے سے ہلنے کی کوالٹی صفت نہیں ہے، پتھر ایک بے جان چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں جو درخت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اوصاف کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ میں قیمت کی بات نہیں کر رہا، اوصاف کے لحاظ سے۔ کیوں؟ پتھر میں بڑھوتری کی گنجائش نہیں ہے، لیکن درخت میں بڑھوتری کی گنجائش موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تک وہ زمین کے اندر رہتا ہے اس کو کاٹا نہیں جاتا، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ ہاں، اپنی مرضی سے وہ حرکت نہیں کر سکتا، اپنی چاہت سے وہ اس جگہ سے اس جگہ نہیں جا سکتا، اپنی چاہت سے وہ یوں نیچے کو ڈھل نہیں سکتا، اپنی چاہت سے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ارادہ اس کا اپنا نہیں، لیکن نمو اور بڑھوتری اس کے اندر موجود ہے۔ گویا پتھر سے درخت بہتر ہوا۔ اب چلیے بہت لمبی چوڑی چیزوں کو نہیں ذکر کرتے، درخت سے لے لیجئے حیوان کو، جانور کو۔ جانور درخت سے زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانور کے اندر دونوں کوالٹیاں موجود ہیں۔ کون سی؟ بڑھنے کی بھی اور اپنے ارادے سے حرکت کرنے کی بھی۔ دیکھیے جانور کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ گردن ہلاتا ہے، ارادہ ہوتا ہے تو گھاس کھاتا ہے یا دانہ چگتا ہے، یا جو بھی وہ اس کا غذا ہے وہ اپنی غذا استعمال کرتا ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ اور صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ اس کی چاہت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی غذا سے ہٹ کر دوسری غذا کی طرف منہ بھی نہیں لگاتا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک درندہ جس کی غذا گوشت ہے، وہ گوشت کے سوا کبھی اس کو پتے کھاتے دیکھا؟ کبھی آپ نے اس کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ کبھی وہ دانہ کھاتے چگتے ہوئے دیکھا گیا؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح جو جانور، جو پرندہ دانہ چگتا ہے وہ گوشت نہیں کھاتا، ٹھیک ہے جی؟ تو جانور نسبتاً درخت کے زیادہ بہتر ہوا اوصاف کے لحاظ سے۔ پھر جو جاندار ہیں جن کو ہم حیوان کہتے ہیں، ان جانداروں میں سے ایک جاندار انسان بھی ہے۔ یہ انسان عام جانوروں سے بہتر ہے اور بہت بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس صرف بڑھنے کا وصف نہیں، اس کے پاس صرف اپنے ارادے سے کام کرنے کا وصف نہیں، بلکہ اپنے ارادے سے کام کرنا تو جانور بھی کر رہا ہے۔ دیکھیے جانوروں کے گھونسلے ہوتے ہیں، ہے نا، چڑیوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، جانوروں کے بل ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا مکان ہوتا ہے، جانوروں کے اپنے چھتے ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے اپنے جو ہے وہ سراغ یا جو بھی ہے سلسلہ، وہ ان کے اپنے گھر اور اپنی بلڈنگیں اور اپنے محلات ہوتے ہیں۔ آپ اگر یوں تصور کریں کہ جناب ہم انسان ہیں، ہم جانوروں سے اس لیے افضل ہیں کہ ہم بڑی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کوٹھیوں کو جانور نے کیا کرنا ہے؟ ایک درندے کو، ایک پرندے کو، ایک جانور کو آپ اپنے کوٹھی میں لا کر کھڑا کر دیں، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بیڈ کتنا قیمتی ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کے واش روم میں کتنے لاکھ روپے لگائے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کے ہاں فرش پہ کتنا قیمتی پتھر لگا ہوا ہے، نہیں، وہ وہی لیل کرے گا، وہی گوبر کرے گا، وہی جو پیشاب کرے گا اور وہی گن مچا کر کے نکل جائے گا، کیونکہ اس کی دلچسپی کا باعث یہ چیز نہیں ہے۔
اسے اپنا ہی کھڈا اچھا لگتا ہے، اسے اپنا ہی بل اچھا لگتا ہے، اسے اپنا ہی جو ہے وہ چھتا اچھا لگتا ہے۔ جیسے آپ کو اپنی بلڈنگ پر ناز ہے، اس کو بھی اپنے چھتے پر ناز ہے۔ جیسے وہ گھونسلہ بناتے ہیں شاید آپ نہ بنا سکیں، آپ کو اپنی بلڈنگوں پر ناز ہے کہ ہم نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، ان کے گھونسلے کو دیکھ لیجیے، وہ بھی تو خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی چڑیا کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ کیسے انہوں نے گھاس کو کتنے زبردست انداز میں جوڑ کر کے مرکب کر کے وہ جو ہے وہ گھونسلہ بنایا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت اور اتنا گولا، اندر سے کتنی گولائی، اور صرف گولائی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ اگر اس گھونسلے کو ہاتھ میں لے کر کے یا اس گھونسلے کے اندر ہاتھ ڈال کے کبھی آپ نے دیکھا ہو، کیونکہ میں نے تو تجربہ کیا ہے، اندر سے انتہائی ملائم ہوتا ہے، حالانکہ ہوتی گھاس ہے، سوکھی گھاس، لیکن اندر سے انتہائی ملائم، جس سے جسم کو ذرہ برابر تکلیف اور نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ اپنے لیے نرم و گداز گدے خریدتے ہیں، ایسے ان کے گھونسلے بھی بڑے نرم و گداز۔ تو اس لیے جانور میں اور ہم انسانوں میں امتیاز چیزوں کے بنانے کا نہیں ہے۔ جانوروں کی اور ہماری جو امتیازی پوزیشن ہے، جو فرق ہے، وہ غذاؤں کا نہیں ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے غذاؤں کے بارے میں وہ سوچتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ غذا کھا لیتے ہیں، جانور نہیں کھاتا۔ ہم اپنی صحت کا لحاظ نہ رکھ کر کے دوسری غذاؤں کو منہ لگا لیتے ہیں، جانور نہیں لگاتا۔ جانور پہلے سونگتا ہے پھر غذا کھاتا ہے، اور ہم بغیر سونگے گھڑا ڈالتے رہتے ہیں، پھر بعد میں بیمار ہوتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھیے، جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس خداداد صلاحیت کا ہے جو انسان اور جانور کو ممتاز کرتی ہے، اور وہ صلاحیت کیا ہے؟ عقل کا وہ استعمال کہ جس سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے۔ کیا حاصل کرتا ہے؟ معرفت الہی، یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ انسان بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں جنہیں سامنے رکھ کر کے، یہ ایک معلومات ہے، اس کو سامنے رکھا، اس معلوم کو سامنے رکھا، اس چیز کے علم کو اس چیز کے علم کو سامنے رکھنے کے بعد ان کو جوڑا، ان کو جوڑنے کے بعد اب اس نے ایک ایسی تیسری چیز کا علم پیدا کر لیا، تیسری چیز کو حاصل کر لیا جس کا وجود نہیں تھا، جس کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا، جس کو وجود نظر معلوم نہیں تھا، اس کا وجود اس نے پیدا کر لیا۔ یہ ہے معلومات سے مجہولات کا حاصل کرنا، معلومات سے مجہولات کا حاصل کرنا۔ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے میں نے اس چیز کو بنانا ہے، مثلا میں نے پیٹرول کے بجائے، گیس کے بجائے پانی سے گاڑی کو چلانا ہے۔ اب یہ معلومات ہے نہیں، لیکن اب اس نے معلوم چیزوں کو اخذ کیا کہ گاڑی چلتی کیسے ہے، اس کے لیے کیا کیا قواعد ہوتے ہیں، کیسے کیسے اس کے انجن کا استعمال ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کر کے پیٹرول میں کون سی خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات کیا پانی میں دستیاب ہیں یا نہیں، پانی میں پیدا کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو جوڑنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ جناب پانی کو بھی اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس نے جب استعمال کیا وہ ایسا ہو گیا، ایسا، تو یہ ہے انسان کی عقل کا استعمال جو کہ جانور نہیں کرتا، جو کہ جانور۔ اب انسانی اس عقل کے استعمال کو اگر انسان اپنی اس عقل کا استعمال دنیاوی چیزوں پر کرے گا تو اس کے لیے قرآن پاک کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے اپنی صلاحیت کا استعمال کہاں کیا؟ دنیا کے لیے کیا۔ اس لیے یہ آدمی کامیاب نہیں ہے، یہ آدمی کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس نے یہی صلاحیت استعمال کی معلومات کے ذریعے سے مجہولات کو، غیر معروف چیزوں کو حاصل کیا، اور جو اپنے سامنے چیزیں نظر آ رہی تھی ان کی جگہ پر ان کی وساطت سے اس چیز کا یقین پیدا کر لیا جو نظر نہیں آ رہی، جسے ہم معرفت الہی کہتے ہیں، جسے ہمیں یقین کامل کہتے ہیں، جسے ہم فکر آخرت کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز اس نے پیدا کر لی معلومات کے ذریعے سے تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی عارف باللہ بن گیا، یہ آدمی جانوروں سے بہت بہتر ہو گیا، بلکہ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا۔ بات میں آ رہی؟ اب قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جن کے پاس دل ہے سوچ نہیں رہے، کان ہیں سن نہیں رہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے۔ کیا مطلب؟ وہ صلاحیت جو اللہ نے ان کو دی ہے، اس صلاحیت کی وجہ سے ہمیں پہچان نہیں پا رہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ اس لیے کہ بھائی جو صلاحیت اللہ نے تمہیں دی تھی، تمہارا مقام بہت اونچا تھا، تمہارا مقام کیا تھا؟
بہت اونچا تھا. اب تم نے اپنے اس مقام کو چھوڑ کر کے تم خود جانوروں کے مقام پہ چلے گئے, تو ہم کیوں نہ کہیں تم جانوروں سے بھی بدتر ہو. یہ صلاحیتیں تو ہم نے کتے بلے کو بھی دی تھی, یہ صلاحیتیں تو ہم نے جانوروں کو بھی دی تھی. تو تم نے جانوروں سے زیادہ اپنے آپ کو آگے تک استعمال نہیں کیا, تو پھر تم تو جانور نہ ہوئے, جانوروں سے بھی بدتر ہوئے. بس بھائی یہ ہے اس جملے کا مطلب. آگے فرمایا اولئک هم الغافلون, یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. چھٹی بات ختم. ساتویں بات وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کی حمد و ستائش, اللہ کی تعریف, اللہ کے لیے اسماء حسنہ کا بیان. فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کی طرف متوجہ ہو گئے, انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے سبھی نام اچھے ہی اچھے ہیں, اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو, اللہ کو یاد کیا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اسْمِهِ, ہاں الحاد فی اسماء اللہ, اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. کیا مطلب کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں میں کیا کرتے ہیں, الحاد یعنی کفر کرتے ہیں. الحاد کفر کی ایک قسم ہے کہ الحاد کرتے ہیں یعنی کفر کرتے ہیں. جیسا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو ان کا ومر رحمان, یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو رحمان کو نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے معرفت رحمان رکھی تو تب بھی انہوں نے اس کا انکار ہی کیا. یہ ہے الحاد فی اسماء الحسنى. فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یہ نتیجہ, یہ ساری 7 باتوں کا نتیجہ کیا ہے کہ اہل حق میں بھی کچھ لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ دنیا کفر سے بھری ہوئی, نہیں, بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف حق آیا اور انہوں نے حق کو قبول کیا. فرمایا کہ اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, یعنی اسی پر چلتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.